میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتوار والے دن یعنی کہ سنڈے والے دن آپ لوگوں کو اگر بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے، مالی پریشانی جتنی بھی ہو، اتوار والے دن سنڈے والے دن چلتے پھرتے آدھی منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آدھی منٹ نکال کر 30 سیکنڈ نکال کر میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ مجرب وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، فوری طور پر پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، غیب سے اس کو مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ سچے دل سے پورے یقین سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ اگر ایک اتوار پڑھتے ہیں، یوں تو آپ لوگ جتنی اتوار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ صرف ایک اتوار بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ لوگ اگلی اتوار کا انتظار کریں گے کہ کب اگلی اتوار آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کئی ایسی میری بہنوں نے اور میرے بھائیوں نے اپنے مشکل دنوں میں پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے خود اتوار کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ یوں تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میں اپنے ایسے دوستوں بھائیوں کو جو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، شدید مالی پریشانی میں، اپنے برے حالات میں، خاص طور پر جو لوگ بالکل بری طرح جو ہے وہ قرضوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، وہ لوگ جب مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں میں ان کو بے شمار وظائف بتاتا ہوں، اور وظائف سے فوری طور پر کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتوار کا جو وظیفہ ہے، سنڈے کا، یہ وظیفہ بھی میں نے جب بھی کسی کو بتایا، لوگوں کے اوپر اگر قرضے تھے تو قرضے ادا ہو گئے، لوگوں کی مالی پریشانی کتنی بھی خراب تھی، یہ وظیفہ سنڈے کے دن کا جب انہوں نے پڑھا تو آپ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کے برے سے برے حالات تھے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، دنیا کے آپ لوگ جس کونے میں موجود ہوں، آپ لوگ یہ وظیفہ صرف ایک اتوار کو اگر گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، جہاں کہیں آپ لوگ موجود ہوں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، فوری طور پر آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ کئی ایسے میرے بھائیوں بہنوں کو اتوار کو جب میں نے بتایا کہ صبح آپ یہ وظیفہ پڑھنا، اور جب صبح کو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک ان کے حالات بدل چکے تھے، شام تک ان کی زندگیوں میں خوشیاں آ چکی تھیں، ان کی زندگی میں پیسہ آ چکا تھا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اتوار والے دن، سنڈے والے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اتوار کو جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لینا۔ درود پاک عزیز ساتھیوں بہنوں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ سنڈے والے دن کہیں بھی بیٹھ کر، چاہے آفس ہو، دفتر ہو، گھر ہو، جہاں کہیں موجود ہوں آپ لوگ، سنڈے کو، اتوار کو ویسے تو عموماً چھٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ گھر میں ہی ہوں گے، تو گھر میں اگر آپ پڑھنے لگیں یا جہاں بھی پڑھنے لگیں تو ایسی جگہ بیٹھیے گا جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے،
جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے، بالکل خاموشی سے چپ چاپ آپ کو یہ عمل کرنا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو. نہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ لوگ اس کے بعد بھی کسی سے آپ کو ذکر نہیں کرنا. اور جب تک وظیفہ پڑھو ایک بات کا خیال رکھنا، اس دوران آپ لوگ کسی سے بالکل بات چیت مت کرنا. پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کی ہونی چاہیے. کوشش کرنا کسی سے بالکل بات چیت مت کرنا. فون کو اپنے پاس سے دور کر لینا، کیونکہ آپ کی توجہ یہاں وہاں فون پر لوگوں سے باتوں کرنے میں جائے گی تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آپ اس پہ توجہ نہیں رہے گی تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے غلطیاں ہوں. تو اسی لیے آپ کو پوری توجہ اپنے وظیفے پڑھنے پہ لگانی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے. جیسا کہ میں نے بتایا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے فوراً آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں. پھر اسی وقت دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. 3 مرتبہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں کو فوراً سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے. پورا عمل 1 منٹ کا ہے. میرے بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب آپ لوگ یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو آپ لوگ بمشکل آدھی سے 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے. یہ عمل بڑا آسان ہے. آخر میں آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں. جب آپ لوگ پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے جو آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے. اس وظیفے کو یا تو تسبیح کے دانوں پر یا تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، اسی طرح پڑھتے رہیں. یا رحیمو کا وظیفہ آپ لوگ جتنی کوانٹٹی میں آپ کو بتاؤں گا اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھنا، کمی پیشی ہرگز مت پڑھنا. 11 مرتبہ 11 ٹائم یا رحیمو کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. جب اس وظیفے کو 11 مرتبہ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں اس کے ساتھ ہی ایک اور وظیفہ ہے. اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے. یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. آج کے عمل میں سب سے آخر میں جو اتوار کا، سنڈے کا غیبی دولت کو حاصل کرنے کا جو عمل ہے، اس عمل میں آپ کو پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. جب یا رحیموں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لو تو فوراً اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دینا. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اسی طرح پڑھتے رہنا. یا کریمو کا وظیفہ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں پڑھنا ہے. اور آخر میں کرنا کیا ہے، پورا عمل سمجھ کر جائیے گا. آپ لوگ کرتے کیا ہو، ویڈیو جلدی سے اسکپ کر کے چلے جاتے ہو کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور پھر سمجھ آپ کو کچھ نہیں آتا، اپنی طرف سے آپ لوگ کمی پیشی کر جاتے ہو. تو اس طرح ہرگز نہ کیا کرو. پہلے عمل کو پورا سمجھا کرو، ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کرو، پھر عمل کیا کرو. تو آخری وظیفہ یا کریموں کا آپ لوگوں کو 21 مرتبہ 21 ٹائم جب آپ لوگ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو پہلے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا.
درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پہ یا اپنی پیشانی پر پھیر لینا ہے۔ یہ عمل آپ کو سب سے آخر میں کرنا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں جب اپنے ہاتھوں کو دم کر کے اپنے چہرے، سینے، سر، پیشانی پر پھیر لیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔